بنیادی باتیں سمجھتے ہیں. انسان کا جو نکاح ہے، جو نکاح کے معاملات ہیں، بھائی آپ لوگ جائیں. جو نکاح ہے، نکاح کے جو معاملات ہیں اس کے اندر کفو ہونا شرط ہے. کفو کسے کہتے ہیں؟ کفو کہتے ہیں جو آپ کے ہر لحاظ سے ایکول ہو، اس کو کفو کہتے ہیں. چنانچہ آج کل کی جو محبت کی شادیاں اور اس طرح کی پسندیدگیاں ہیں، مرد عورت کا اکٹھا پڑھنا ہے، اس کی وجہ سے اس کفو کا لحاظ ختم ہوتا جا رہا ہے. جب کفو کا لحاظ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر نکاح چلتے بھی خراب ہیں. اگر کوئی چلتا ہے تو وہ زنا اور شراب کی طرف جاتے ہیں، اور جو نہیں چلتے تو پھر طلاق کی طرف معاملات بڑھتے ہیں. نکاح کے اندر کفو ہونا ضروری ہے. کفو کے لیے اس کو ذرا سمجھ لیں، اس میں ہر طبقے کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے. ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے خاص طور پہ والدین کو یہ بات بہت اچھے سے سمجھ میں آنی چاہیے کہ نکاح ہمیشہ کفو میں ہوتا ہے. اور کفو کے لیے بنیادی طور پر 7 چیزیں ایسی ہیں جس میں مرد اور عورت کی میچنگ ہونا ضروری ہے. اگر مرد عورت کی ان 7 چیزوں میں میچنگ نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ شادی جو ہے وہ چلنے والی نہیں ہے. بہت سے ایسے معاملات کھڑے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے شادی ناکام ہو جاتی ہے. اس میں کوئی دخل نہیں ہے کہ بندہ دیندار ہی ہونا چاہیے تو شادی ان کی چلے گی، اگر دنیا دار ہوگا تو اس کی شادی نہیں چلے گی. یہ بات بالکل غلط ہے. چنانچہ بنیادی طور پر 7 چیزیں یہ سمجھنا ضروری ہے. ہر والدین کے لیے سمجھنا بھی ضروری ہے، لڑکوں لڑکیوں کے لیے بھی سمجھنا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز، عام طور پہ بہت سے لوگ رشتہ کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارا رشتہ چلتا ہی نہیں ہے، رشتے آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں لگتا ہے ہمارے اوپر کوئی جادو ہے یا کسی نے تعویذ کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے رشتے نہیں آ رہے. تو اصل بات یہ نہیں ہوتی. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپس میں کفو نہیں ہو رہا ہوتا. کفو نہ ہونے کی وجہ سے معاملات اور مسائل کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز، 7 چیزیں ہیں یا 6 چیزیں کہہ لیں. 6 اور 7 چیزوں کے اندر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کفو کو. صاحب ہدایہ نے ہماری کتاب ہے ہدایہ، اس میں تمام حدیثوں کو نچوڑ کر جو 7 چیزیں بیان فرمائی ہیں وہ اس طرح ہے. سب سے پہلے نمبر 1 عقیدہ. اگر 2 لڑکا اور لڑکی ان دونوں کا عقیدہ ایک ہے اور ایک ہونا چاہیے، اگر عقیدہ ایک نہیں ہوگا تو نکاح جو ہے وہ کفو میں نہیں جائے گا. بعض جگہ پر تو عقیدہ ایک نہ ہونے کی وجہ سے نکاح بھی جائز نہیں. جیسے شیعہ کے ساتھ نکاح کرنا جائز، لڑکی سنی ہے اور لڑکا شیعہ ہے تو نکاح کرنا جائز نہیں ہے. ایسے ہی لڑکا سنی ہے، لڑکی قادیانی ہے تو نکاح کرنا جائز ہی نہیں ہے. لیکن دوسری صورتوں میں جب عقیدے میں ڈسٹربنس ہے، دونوں کا عقیدہ ایک نہیں ہے، بطور مثال لڑکی اہل حدیث ہے اور لڑکا اہل حدیث نہیں ہے تو مسائل ہیں. اگر لڑکا اہل حدیث ہے تو اس کے لڑکی بھی اہل حدیث ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ کہے گا میں جتنی مرضی طلاق دے دوں، طلاق تو ہوئی نہیں. ہم تو ساری ایک کروڑ طلاق دے دیں تو وہ ایک ہی ہوتی ہے، لہذا 3 گولیاں مارو یا 10 گولیاں مارو ایک ہی گولی سمجھی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. وہ یعنی اس نوعیت کے مسائل، لڑکا بریلوی ہے، لڑکی سنی ہے، لڑکی دیوبندی ہے، اس نوعیت کے بہت سے مسائل. جی ہم تو میلاد کرنے والے، ہم نے تو میلاد کرنا ہے، آپ نہیں کرتے، آپ تو گستاخ رسول ہیں. یعنی سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ آپس میں اس نوعیت کے جی مجھے تو فلاں جمعرات کو اتنا زیادہ دودھ چاہیے، میں نے تو تقسیم لڑکے کہتے میرے پاس اتنے پیسے نہیں، میں نہیں کر سکتا. چلو جی وہ کہتی جی مجھے فلاں مرض ہو گیا، جب مرض ہو گیا تو مجھے آپ دربار میں لے کے جائیں تاکہ میں وہاں جا کے ایک دھاگا باندھ کے آؤں گی، یہ لڑکے کے لیے مصیبت پڑ جائے گی. تو نکاح تو یہاں جائز ہے، لیکن عقیدہ ایک نہ ہونے کے بعد پھر بڑی گڑبڑیں شروع ہو جاتی ہیں. جی میرے تو ایمان کا حصہ ہے، میں ان علماء کو فاسق کہتا ہوں، میں تو ان کو سمجھتا ہی نہیں ہوں. اور دوسرے کو کے سامنے اگر آپ اس کے دینی مقتدا کو فاسق کہیں گے تو دوسرا تو بالکل اپنے ہتھے سے اکھڑ جائے گا. یعنی عقیدہ ایک رہنا، عقیدہ ایک ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. سب سے پہلی اور بنیادی بات. اس میں 3 باتیں ایسی ہیں جو نو کمپرومائز ہیں اور 4 باتیں ایسی جس میں 19-20 ہو تو چل جاتا ہے. تو اس لیے عقیدہ ایک ہونا چاہیے. اگر لڑکے کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے تو لڑکی کا تعلق بھی جماعت اسلامی سے ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جو ہم تعصب نہیں رکھتے، ہم گزارا کر لیتے ہیں. آج تو آپ تعصب نہیں رکھتے، لیکن کل کچھ ایسی ویلیوز کھڑی ہو جاتی ہیں جس پہ انسان گزارا نہیں کر سکتا. اس لیے بنیادی ہے جی ہم اس کو دیوبندی بنا کے شادی کریں گے، یہ نہیں کرنا چاہیے.
یہ بالکل نہیں کہ جو وہ میرے لیے اپنا مسلک تبدیل کر لے گا یا میرے لیے اپنا مسلک تبدیل کر لے گی، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. بلکہ اللہ نے جو ترتیب ہے نا، ازانیت لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ، اللہ رب العزت نے ایک ترتیب بنا رکھی کہ کس نوعیت کے مزاج کا انسان کس نوعیت کے مزاج سے شادی کرے گا. لہذا عقیدہ انسان کے مزاج کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ اس عقیدے کا شخص ہے اور یہ اس عقیدے کا شخص ہے. تو یہ ایک بنیادی طور پہ بات، عقیدہ ایک ہونا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، دونوں کی دینداری ایک جیسی ہونی چاہیے. لڑکا ہے عالم دین اور مفتی، اور لڑکی کیا ہے، وہ اداکار ہے، وہ اداکارہ ہے کیونکہ اس نے توبہ کی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے. یہ آج تو شادی ہو جائے گی، کل چلے گی نہیں، کیونکہ اس کا مزاج ایک الگ ہے، اس کے مزاج میں دینداری نہیں ہے اور اس کے مزاج میں دینداری ہے. چنانچہ یہ ایک چیز پہ لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتا ہے، اور یہ جو ہے کوئی مسئلہ تھوڑی، یہ تو چلتا رہتا ہے، جو ولایت کے اندر سب چلتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. یعنی دینداری بھی ایک جیسی ہونی چاہیے. اگر جیسے لڑکی ہے بہت نیک ہے اور پردہ کرنے والی ہو، لڑکے کو پردہ ہی پسند نہیں ہے، لڑکا کہتا ہے جی میری عورت میری بیوی چہرہ چھپا کے نکلے گی تو مجھے شرم آئے گی، میری دوست کو میرے فرینڈس کے سامنے بیٹھنا ہوگا، بات کرنی ہوگی، کیونکہ میرے جو فرینڈس ہیں اس کی بھی بیویاں آتی ہیں بیٹھتی ہیں، تو وہ کہیں گے ہماری دفعہ تو تم ہاتھ بھی ملاتے ہو اور اس کو بھابھی بھابھی بھی کہتے ہو، اور اپنی دفعہ بیوی کو چھپا کے رکھا ہوا. یعنی اس نوعیت کا مزاج، یہ ایک حقیقت کی بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں. لڑکی آئے گی ہمارے بیٹے کو دیندار بنا دے گی، بالکل بھی نہیں، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، گھر برباد ہو جاتے ہیں. لڑکی آتی ہے اور لڑکے کا پہلے سے جو دین تھا وہ بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو دونوں کی دینداری ایک ہونی چاہیے. لڑکا جو ہے اس نے ماشاءاللہ شریعت کو پڑھنے کا کورس کیا اور حرام کام کو چھوڑا ہوا ہے، اور لڑکی جو ہے وہ کہتی ہے نہیں میں نے تو اپنے کزن سے ملنا ہے، میں تو اپنے کزن سے ملے، وہ میرا کزن میرا فرینڈ ہے، میرا بچپن سے اس کی ساتھ دوستی ہے، ہم ڈسکشن کرتے ہیں. لڑکے کو پتہ چلے گا یہ کزن سے باتیں کرتی ہے، اس کو غصہ چڑھے گا، جی مجھے پسند نہیں ہے، یہ بڑے سے پردہ نہیں کرتی لیکن کزنوں سے بات کرنا مجھے بالکل پسند نہیں ہے. تو آپس میں اس نوعیت کے جھگڑے ہمارے معاشرے میں روز مرہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں، روز مرہ کی بنیاد پر یہ چیزیں آتی ہیں. لہذا میں یہ تو شریعت کی بات بتاؤں، ورنہ تجرباتی طور پر یہ چیز جو ہمارے لوگ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان کے سامنے بھی یہ چیزیں آتی ہیں. تجرباتی طور پر بھی یہی چیز سامنے آتی ہے کہ اگر دینداری آپس میں میچنگ نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہوگی، آگے چل کے بڑے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ ہو سکنے کی بات ہو رہی ہے، اگر کوئی ایسا کیس ایسا ہے جس میں ایسا نہیں ہوتا تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے. نمبر 2 دینداری. نمبر 3 اخلاقیات دونوں کے ایک جیسے ہونے چاہیے. اخلاقیات کے حوالے سے دونوں کا کریکٹر ایک ہونا چاہیے. ایک غصے کا بہت تیز ہے اور دوسرے کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو یہ ایک دوسرے سے تنگ آ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے اخلاقی اعتبار سے. اور اس سے یہ پتہ چلے گا آپ کو کہ کسی شخص کی دوستی کیسے لوگوں سے ہے. ان لوگوں کی دوستی آپ کو بتائے گی یہ کس کیپیسٹی کا آدمی ہے، کس مزاج کا آدمی ہے. اگر اس کے سارے دوست ایسے جو پان بیڑی کرتے ہیں، جو پان بیڑی اور سگریٹ نسوار استعمال کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے یہ بھی استعمال کرے گا، لازمی استعمال کرے گا. تو اخلاقیات میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں کہ یہ کون سی چیزیں کس نوعیت کی چیزیں استعمال کرتا ہے، اس سے انسان کو اخلاقیات کا پتہ چلتا ہے. لہذا دونوں کی اخلاقیات ایک ہونی چاہیے. یہ 3 بنیادی چیزیں جن میں کوئی کمپرومائز نہیں. اس کے بعد چار مزید چیزیں ہیں. 4 مزید چیزوں میں اگر بہتر ہے کہ اس کا خیال کیا جائے، اس کا خیال رکھا جانا چاہیے. پہلے نمبر پہ چیز ہے حسن و جمال. لڑکا تو بہت خوبصورت ہے اور لڑکی کالی کلوٹی ہے، لیکن چونکہ اس کے انداز و توار ایسے ہیں لڑکے کو پسند آ رہی ہے تو آج پسند آ رہی ہے، کل گڑبڑ ہو جائے گی. حسن و جمال بھی دونوں کا مناسب ہے کہ برابر ہونا چاہیے. دونوں کا حسن و جمال ایک سا ہونا چاہیے. ایک بہت خوبصورت اور دوسرا لک کا ڈرم ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کہنے کو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مزاحیہ بات ہے، لیکن در حقیقت یہ بڑی ضروری چیز ہے، بہت ہی ضروری. ایک خوبصورت انسان ہے اس کا مزاج بھی اسی لحاظ سے ہوگا، ورنہ اس کو اگر اپنی بیوی سے یا بیوی کو اپنے شوہر سے سیٹسفیکشن نہیں ہوگی تو وہ گناہ کی طرف ضرور جائے گا، وہ گناہ کی طرف جائے گا اور اس کو جانا پڑے گا، کیونکہ انسان کا مزاج ہے، وہ کب تک اپنے اوپر کھود چڑھا کے رکھے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. چنانچہ حسن و جمال ضروری ہے. نمبر 2 بہتر ہے کہ عمر کا خیال کیا جائے، کہ دونوں کی عمر کا آپس میں ایسا معاملہ ہو کہ دونوں ایک دوسرے کے مناسب ہوں.
لڑکا بہت زیادہ عمر کا، لڑکی بہت چھوٹی عمر کی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسے لڑکی بہت بڑی عمر کی 8-10 سال لڑکے سے بڑی اور لڑکا بہت چھوٹی عمر کا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، چھوٹی عمر سے نکاح فرمایا، کوئی شریعت میں ممانعت نہیں ہے. میں یہاں کفو کی بات کر رہا ہوں کہ یہ بہت ہی بیسک چیزیں ہیں. اس کفو کی بنیاد پر باپ اپنی بیٹی کا نکاح ختم بھی کر سکتا ہے، نکاح کو برقرار بھی رکھ سکتا ہے. یہ شریعت کی باتیں کوئی ایسی ہی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمایا تھا، چھوٹی عمر، حضرت عائشہ کی چھوٹی عمر تھی، ایسی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نکاح فرمایا. اس زمانے میں معاملہ یہ تھا کہ اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں تھی. لیکن آج کے زمانے میں لے دے کے زندگی میں ایک ہی شادی ہوتی ہے. کوئی آپ کو 100 میں 2-3 لوگ ملیں گے جنہوں نے کوئی دوسری شادی کی ہوگی، اور ان میں سے بھی 1-2 ایسے ہوں گے کہ جن کی بیوی فوت ہوگی یا جن کی بیوی کو طلاق ہوگی، پھر جا کے انہوں نے کوئی دوسری شادی کی. آج کے زمانے میں لے دے کے ایک ہی شادی ہوتی ہے، اور ایک ہی شادی میں اگر مرد ایکسپائر ہے اور عورت ایکسپائر ہے تو پھر ظاہر بات ہے دوسرے کی زندگی کیسے گزرے گی. آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں بیوہ ہوگی. اب مرد ہے بڑی عمر کا ہے اور اس کی شادی ہوئی، بچہ ہوا، تو لوگ اب پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کا پوتا ہے پوتی ہے، یا آپ کا پوتا پوتی نہیں، یہ میرا بیٹا ہے. اور اس سے بچوں کے مزاج کے اوپر ایک بہت ہی نیگیٹو امپریشن پڑتا ہے. ایک خاص قسم کی بیماری آج کل پیدا ہو رہی ہے، نفسیاتی ڈاکٹر حضرات اس کو بیان کرتے ہیں. تو یہ اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. آج کے زمانے میں لڑکا لڑکی سے 10 سال بڑا ہو، چلو آج کے زمانے میں چل جاتا ہے، ہر اس اعتبار سے چل جاتا ہے. لیکن لڑکا اگر لڑکی سے 15 سال بڑا ہے، 20 سال بڑا ہے، اور ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ پنجاب کے علاقے میں بہت جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا پیسے والا ہے تو لڑکی کی بہت چھوٹی عمر میں شادی کر دیتے ہیں. کئی شادیاں میں نے رکوائی کہ بھئی اللہ کے واسطے بچی پہ ظلم نہ کرے، ورنہ بچیوں کے ساتھ ایسے بہت سے مسائل ہو جاتے ہیں جو ناقابل بیان ہے، میں بیان نہیں کر سکتا. تو ہو سکتا ہے آپ لوگ زیر لب ہنس رہے ہوں، بس ہنس بھی رہے، لیکن یہ بڑی ضروری بات ہے، سمجھنا ضروری ہے کہ عمر کا خیال ضروری ہے، عمر کا خیال رکھنا چاہیے. آج کل وہ جسم نہیں ہے جو غیر مناسبت کو برداشت کر سکیں. بہت سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، بچیاں چھوٹی عمر میں معذور ہو جاتی ہیں کیونکہ بہت بڑی عمر کے مرد سے شادی کر دی تھی، اور آج کل کمزوری کا زمانہ ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہ 2 باتیں ہوگی. تیسری بات، تعلیم کا خیال رکھنا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا ضروری ہے، لیکن تعلیم کا خیال رکھنا چاہیے. لڑکا ان پڑھ ہے، لڑکی PhD کیا ہوا ہے، وہ کبھی بھی شوہر کو شوہر سمجھنے کو تیار نہیں ہوگی. وہ کہ یہ تو میرے ملازموں سے بھی نیچے گیا گزرا ہے، یہ تو ہمارے اسکول کا PM سے بھی نیچے گیا گزرا ہے. وہ اپنے شوہر کو شوہر سمجھ ہی نہیں پائے گی. یعنی دونوں کی تعلیم میں بھی مناسبت ہونی چاہیے. لڑکا بہت ہی پڑھا لکھا اور لڑکی ان پڑھ گنوار ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لڑکی کی بنیادی تعلیم ضروری ہے. آج آپ خود دیکھیں کہ اگر بچہ 6 سال کا 7 سال کا ہو گیا ہے تو اس کو اگر اسکول نہیں بھیج سکتے یا کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے تو لڑکی پڑھی لکھی ہوتی ہے تو اپنے بچے کو صحیح سے تربیت دے سکتی ہے، اپنے بچے کو صحیح سے پڑھا سکتی ہے، سمجھا سکتی ہے. اور جو پڑھے لکھے شخص کا سینس کام کرتا ہے، جو پڑھے لکھے شخص کی ایک سوچ ہوتی ہے، وہ ان پڑھ شخص کی سوچ نہیں ہو سکتی. تو پڑھا لکھا ہونا اور اس میں مناسبت ہونا یہ بے حد ضروری ہے. تو یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ لڑکی پڑھی لکھی ہو تو وہ کما سکے گی، شوہر کی ہیلپ آؤٹ کر سکے گی، یہ بنیادی وجہ نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی اجازت سمجھے میری اس بات سے. میں صرف بچوں کی تربیت اور آگے شوہر کے مزاج کا خیال رکھنا اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں. یہ 3 باتیں ہوگی. چوتھی بات اسٹیٹس کا خیال رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے. اگر لڑکا بہت امیر ہے اور لڑکی بالکل غریب گھرانے سے ہے، بہت سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. لڑکی بہت امیر ہے، لڑکا غریب گھرانے سے، بہت سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. جی میں اس گاڑی پہ نہیں بیٹھ سکتی، نو 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 ہم نے تو کبھی اس سے چھوٹی گاڑی میں بیٹھے نہیں، لوگ مجھے باہر دیکھیں گے کیا کہیں گے، وہی لوگوں کو کیا کرنا ہے، میرے ساتھ تم بیٹھ رہی ہو. نہیں بھئی میں تو موٹر سائیکل پہ کبھی جا ہی نہیں سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ہمارے سامنے ایک کیس ہے کہ لڑکی نے موٹر سائیکل سے چھلانگ لگا دی، اس کی ٹانگ وانگ ٹوٹ گئی. جی میری توہین ہو رہی ہے، میں موٹر سائیکل پہ، مجھے برا لگتا ہے، سائڈ مجھے غیر محسوس ہوتا ہے کہ لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس کا اسٹیٹس ہے کہ وہ پہلے سے گاڑیوں میں بیٹھنے والی، اور یہ بیچارہ وہ موٹر سائیکل افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن اس نے بیوی کے لیے موٹر سائیکل لایا. تو اب کیا ہے، اب آپس میں نباہ نہیں ہو، شادی تو ہو جائے گی، نکاح ہو جائے گا، لیکن آگے نباہ کرنا بہت زیادہ مسائل کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں، یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں، معاشرے میں اس کا خیال رکھنا چاہیے.